السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی عورت سے راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے بدن پر تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج یہ بتائیں گے، اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا تو کیسا ہے، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو پر بنے رہیں۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ پاک دنیا کو بھی دیتا ہے، جو اللہ پاک کا پیارا ہو نہ ہو لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے۔ جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ 2 چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتا ہے تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی ہوتا ہے اس سے۔ جو اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بڑی اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑ رہی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بیچ کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے مجھے بھی آزمایا تھا، اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے ہونٹ والے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول دانے غیوب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تب 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ
لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر جب اللہ کے حکم سے جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا، سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، جبریل امین، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے محبوب بنا لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کے نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا ہی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کے دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا
اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے نہیں کرتی۔ وہ میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے، بس یہ کہنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی تمہارے گھر کا کام واجب ہے تمہاری بیوی پر؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا ہی مذہب نے انہیں کیا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑکپن ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی ہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پہ یہ ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور یوں پریشان ہونے لگتی ہیں اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی رہے، ہر طرح کی آشائش ملتی رہے، ہر طرح کی خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے، اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت اور شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے، یعنی اس بیوی سے اپنی نسل کو تمہیں آگے بڑھانا ہے، اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت،
اولاد کی بغاوت آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طرح کی آفت و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما کر مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔